نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال الملأ من قوم فرعون اور کہا سرداروں نے جو قوم فرعون میں سے تھے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض کیا چھوڑ دیں گے آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد کرے زمین میں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ اور چھوڑ دیں آپ کو اور آپ کے الہوں کو قال تو فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو ونستحیی نساءہم اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان پر غلبہ رکھنے والے ہیں قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے واصبروا اور صبر کرو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے وہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے والعاقبۃ للمتقین اور بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا تو کہا انہوں نے ہم ایذا پہنچائے گئے اس سے پہلے کہ آپ آئے ہمارے پاس وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا اور اس کے بعد جب آپ آ چکے ہمارے پاس قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ حضرت نے فرمایا امید ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جانشین بنائے گا زمین میں فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پس دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 15واں رکوع آیت نمبر 127 128 اور 129 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور 2 معجزے پیش کیے تو فرعون اور فرعون کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ چنانچہ انہوں نے مقابلہ کا
وقت مقرر کیا اور جادوگروں کو مصر سے اکٹھا کیا، مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، جادوگر ایمان لے آئے۔ اب فرعون کے لیے اور فرعون کے درباریوں کے لیے یہ بڑی شرمندگی کا باعث تھا۔ مقابلے میں شکست ہوئی اور جو لوگ انہوں نے بلائے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب جناب فرعون اور فرعون کے درباریوں نے بجائے اس کے کہ ایمان قبول کرتے، موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہ تمہیں سزا دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو ہم نے ایمان قبول کیا ہے اس کو حق جان کر، اب اللہ ہمیں صبر دے گا، باقی ہم تو اللہ کی ملاقات کے شوق میں ہیں اب، اور اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو کر لیجئے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے گا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا کر موت دے۔ اب جب انہوں نے علی الاعلان ڈٹ جانے کا اعلان کر دیا، اب فرعونی مشورہ کرنے لگے اور فرعون کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس طرح اگر موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو تو نے چھوڑ رکھا تو یہ تو فساد کریں گے زمین میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے آگے جھکے رہو تو پھر گویا کہ یہ انصاف ہے، اور آگے کوئی سیدھی بات کہہ دے تو یہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ یعنی ان کے نزدیک عدل یہی تھا کہ فرعون بچوں کو ذبح کرے، اپنے سجدے کروائے، جو مرضی کرے، بس مانتے جاؤ تو یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، اور اگر کوئی بندہ آگے سیدھی بات کہہ دے تو یہ فساد ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح تو آپ ان کو کھلی چھٹی نہ دیں، ان کو جناب آپ سزا دیں۔ یہ جو مشیر ہوتے ہیں نا یہ بھی بہت کام خراب کرتے ہیں، بادشاہوں کے جو مشیر ہوتے ہیں نا یہ بھی الٹیاں پٹیاں پڑھا کے بیڑا غرق کروا رہتے ہیں، تو پھر ہی جناب بادشاہ صاحب کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ اس لیے فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب گلستہ میں کہ ایک بادشاہ نے نا ایک قیدی کے قتل کا حکم کر دیا کہ فلاں کو پھانسی پہ لے جاؤ، پھانسی چڑھا دو۔ وہ قیدی جب اس کو جیل سے نکال کر یا بادشاہ کے دربار سے اٹھا کر مقتل کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اس کی کوئی اپنی زبان جو بھی تھی، کسی اور علاقے کا تھا جو بادشاہ زبان نہیں سمجھتا تھا، اس نے اپنی اس زبان میں نا بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب بادشاہ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایک اور درباری تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ اشارہ کر رہا ہے قرآن کی اس آیت کی طرف جس میں اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ والے تو غصے کو پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے، یہ اس کا حوالہ دے رہا ہے جی، اور اپنی زبان میں نا وہ بات کر رہا ہے کہ بادشاہ نے کہا اس کو روکو یار، بیچارہ اس نا امیدی کے عالم میں بھی اس کا دھیان اللہ کی آیات کی طرف ہے، اور جناب یہ مجھے غصہ پینے کی، تو اس کے دل میں رحم آیا، اس نے کہا چھوڑو یار اس کو معاف کر دیتے، اس کو پھانسی پہ نہ لے جاؤ بس، تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اب ایک اور وہاں پہ جو درباری تھا جو بھی بادشاہ کا مشیر تھا، وہ بھی اس کی زبان سمجھتا تھا اور وہ سمجھ گیا کہ کون سی آیت کی تشریح کر رہا تھا، وہ تو بادشاہ کی ایسی تیسی پھیر رہا تھا، تو وہ آگے بڑھا اور اس نے آداب بجا لاتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، ہم جو آپ کے مشیر ہیں نا ہمیں سچی بات کرنی چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، سمجھ آئی؟ اس نے تو آپ کا کاکھ نہیں چھوڑا، اور یہ آپ کو جناب اس طرح خوش کر رہا ہے جھوٹ بول کر کہ جناب وہ صبر کی اور جناب یہ تلقین کر رہا ہے۔ اب بادشاہ بات سمجھ گیا
کہ واقعی بات اس کی ٹھیک ہے، جس نے ابھی بعد میں مجھے بتائی ہے، وہ مجھے گالیاں ہی دے رہا تھا، لیکن اس نے اس کی جان بچانے کے لیے مشورہ ایسا دے دیا تاکہ حالات ٹھنڈے ہو جائیں۔ بادشاہ کہنے لگا اس دوسرے سے کہ بات سمجھ میں آ گئی، بات سچی تو نے کی ہے، لیکن بات جھوٹ اس نے کی ہے، لیکن اس نے اس کی جان بچانے کے لیے کی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا دروغ مصلحت آمیز بہ کہ از راستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جس میں مصلحت ہو اس سچ سے بہتر ہے جس میں شرارت ہو۔ جس سچ میں کیا ہو، اگر آپ شرارت کے لیے اگلی کی جان دبا لینے کے لیے کہیں کہ میں تو بڑی سیدھی گل کی تھی جی، فرمایا اگر آپ فتنے کے لیے فتنہ انگیز سچ بولیں گے تو فتنہ انگیز سچ سے مصلحت آمیز جھوٹ کیا ہے، لاکھ درجے بہتر ہے۔ بادشاہ نے کہا تیرے سچ سے مجھے تو اس کا جھوٹ زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس نے جان میرا غصہ بھی ٹھنڈا کیا، مجھے بھی ناحق قتل سے روکا اور اگلے کی جان بھی بچائی۔ تو میرے خیال میں تو اس نے بات اچھی کی تھی، تو نے خواہ مخواہ بیچ میں سچ بول کر میری طبیعت کو بھی خراب کیا، اس پر یقین بھی جو میرا خراب کیا، اور تیرا یہ بھی مطلب تھا کہ اس کی جان بھی چلی جائے، تو مجھے اور الٹا مشورہ دے رہا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جو بادشاہ کے مشیر ہوتے ہیں نا، زیادہ حکومت کا نظام یہی چلاتے ہیں۔ اب اگر کوئی صحیح مشیر ہوگا تو بادشاہ سے غلط فیصلے نہیں کروائے گا، لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھوائے گا، اور اگر مشیر ہوا جناب جس کے مزاج ہی ایسے ہوں گے تو پھر بادشاہ کو ایسے مشورے دے گا۔ اب کیا ہوا کہ فرعون کے مشیر تو ماشاءاللہ پھر جیسے فرعون صاحب تھے نا ایسے ہی مشیر بھی ہوں گے۔ پھر مشیروں نے جناب فرعون کو پٹی پڑھائی کہ یہ جو جادوگر ایمان لے آئے ہیں نا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، موسیٰ کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ تو جناب بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ مصر کے اندر یہ اپنی حکومت قائم کر لیں گے، یہ لوگوں کو جناب اپنی طرف مائل کر لیں گے، اور ان کی جماعت اور جتھا بڑھ جائے گا، لہذا ان کو سزا دی جائے۔ تو انہوں نے یہ سزا کا مشورہ دے دیا فرعون کو۔ کیا فرمایا جی؟ وقال الملأ من قوم فرعون، کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، وڈیروں نے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، ویذرک وآلہتک، اور چھوڑ رکھیں تجھے اور تیرے الہوں کو۔ کہتے فرعون یہ تو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، تاہم اس نے مجسمے اور مورتیاں بنوا کر جگہ جگہ رکھی ہوئی تھی کہ اگر کچھ مانگنا ہو تو ان کے سامنے جھکو۔ ظاہر ہے تھا تو انسان ہی نا، اب یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو دو بندے بیچ میں بات کرے اکٹھی، تو میں کیا کہوں گا، یار تو چپ کرنا، پہلے ایک بندے کو بات پوری کرنے دیں۔ ایک انسان بیک وقت دو بندوں کی بات اکٹھی نہیں سمجھ سکتا، نہیں سن سکتا۔ تو پورا ملک کی مصر اگر اکٹھا ہو کر اس سے مانگتا تو کہاں وہ سن ہی نہیں سکتا، دو بندوں کی بات اکٹھی نہیں سن۔ یہ تو میرے رب کی شان ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، تمہارے بوڑھے، تمہارے مسلمان، تمہارے غیر مسلم، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی حاجت مانگے، حاجت بھی ہر ایک کی مختلف ہو اور زبان بھی ہر ایک کی مختلف ہو۔ کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، اور کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے۔ زبان بھی ہر ایک کی الگ الگ ہے، حاجت بھی ہر ایک کی الگ الگ ہے، اور مانگ بھی سارے بیک وقت رہے ہیں۔ میرے رب کی یہ شان ہے، ہر کی بولی بھی سمجھتا ہے، ہر کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، اور ہر کی حاجت کو پورا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ رب کے علاوہ کسی کے اندر یہ شان نہیں ہے۔ وہ دو بندوں کی بات نہیں سن سکتا، چاہے ایک ہی بولی کے اندر کیوں نہ بول رہے ہوں۔ تو کہاں اب جناب فرعون نے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے، اب ظاہر ہے کہاں سب اس کے پاس جا کہاں سکتے، سب کی وہ بات سمجھ کہاں سکتا، کوئی ادھر سے مانگ لے، کوئی ادھر سے مانگ لے، بس ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، آگے سارے نظام چلا لوں گا۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ جو تو نے جگہ جگہ پہ بنا کے رکھے ہوئی ہیں معبود، یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی تو ان کی توہین کریں گے،
ان کی کیا کریں گے جی؟ توہین کریں گے، اس لیے ان کو سزا دی جائے۔ اب فرعون نے کہا ہاں بالکل جی سزا تو میں ضرور، جیسا عقل اپنا بھی نہ ہو، بندہ صرف دوسروں کے مشوروں پہ گزارا کرتا ہو تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ بندے نے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے نا، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے نا جی۔ اب انہوں نے یہ مشورہ دیا، فرعون بھی ڈٹ کے جی ہاں بالکل جی سزا ضرور دینی چاہیے۔ اس لیے فرعون نے کہا قال سنقتل ابناءہم، کہنے لگا میں ان قریب قتل کروں گا ان کے بیٹوں کو، بچے ذبح کروں گا ان کے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا، ان سے خدمت لیں گے ہم، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غلبہ رکھنے والے ہیں، ہم ان پر زیادہ پاور اور طاقت رکھنے والے ہیں، ہم ان پر غالب ہیں، یہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، پیغمبر کی شان، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ سے مانگو۔ سبحان اللہ، پیغمبر نے کیا کہا؟ مدد کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ استعینوا باللہ، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کا دامن نہ چھوڑو، صبر کرتے رہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ہے، دیکھتے ہیں آپ کے صحابہ کو کفار مار رہے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور عرب کی سخت گرمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، ادھر جو تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے سارا گھرانہ۔ آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والو صبر کا دامن نہ چھوڑو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سچا نبی صبر کی تلقین کرتا ہے، سچا نبی اپنی امت کا دھیان اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اللہ سے مدد مانگنے کا کہا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی چیز مانگے تو کس سے مانگ؟ اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور جب مدد کی ضرورت آئے تو مدد بھی کس سے مانگ؟ تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی، قال موسیٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگو اللہ سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ فرعون کا اقتدار، فرعون کا غلبہ یہ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ زمین فرعون کی نہیں، زمین تو اللہ کی ہے۔ زمین کس کی ہے بولو؟ اللہ۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ وارث بناتا ہے، وہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تم اللہ سے مدد مانگو، صبر کا دامن نہ چھوڑو، اللہ اس زمین سے اس بدبخت کو دور کر دے گا اور اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائے گا۔ مسیلمہ کذاب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا نا، جھوٹے مدعی نبوت نے، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ کہنے لگا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی اللہ کا رسول ہوں، ایسے کرتے ہیں کہ آدھی زمین پر آپ حکومت کریں اور آدھی زمین پر میں حکومت کروں گا، آدھی زمین آپ کی ہو گئی آدھی میری ہو گئی۔ حضور نے جواب میں یہ آیت لکھوائی تھی، ان الارض للہ یورثھا من یشاء، اور بے وقوف آدمی زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین ساری کس کی ہے؟ اللہ، زمین تو اللہ کی ہے۔ ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور بہتر انجام تقوی والوں کے لیے۔ ہاں، بہتر انجام کس کے لیے؟ صبر کرو، تقوی اختیار کرو، انشاءاللہ انجام تمہارے ہاتھ میں بہتر ہوگا۔ صابر صاحب، انجام کیا ہوگا جی؟ بہتر ہوگا۔ اس طرح دیکھو نا ماشاءاللہ آنکھ کھل گئی، انجام کافی اچھا ہو گیا۔ تو فرمایا والعاقبۃ للمتقین، بہتر انجام کس کے لیے ہے جی؟ تقوی والوں کے لیے۔ باقی زمین پہ
حکومت جیسی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے گا۔ بعض دفعہ لوگ اتنے نافرمان ہوتے ہیں نا کہ اللہ ان کے اوپر ایسا مسلط کرتا ہے کہ ان کو اور دبا کے رکھو جائے، وہ اصل میں تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات ہے، وہ کہتے ایک آدمی تھا، بیوی بچے کوئی نہیں تھے، تو سرکاری جاب تھی اس کی، باہر کہیں گیا، جنگل کی طرف دیکھا، ایک چونپڑی ہے، ایک بزرگ ہے، اللہ کر رہا ہے۔ اس کا میری نہ ران ہے نہ کان ہے، تو میں چھٹی کرا آئندہ بزرگوں کو آ جاؤں، ان کی خدمت کروں، میں نے گھر میں جا کے کیا کرنا ہے، ذہن میں خیال آیا۔ تو وہ جناب اجازت لے کر نا جو ہی دفتر سے چھٹی ہو سیدھا وہاں چلا جائے، حضرت کی خدمت خاطر کرے۔ رات کو نا تہجد کے لیے حضرت اٹھے، تو وہ بھی ساتھ اٹھے، تہجد دونوں پڑھیں، پھر حضرت دعا کریں، وہ آمین کہے۔ حضرت اور بھی دعائیں مانگیں، ان میں ایک دعا یہ بھی مانگیں کہ اے اللہ مجھے حکومت دے نا، تو میں بڑا انصاف کروں گا، تیرے بندوں کی خوب خدمت کروں گا، وہ آمین کہے۔ پھر وہ سویرے سویرے چلا جائے اپنی نوکری پہ۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ ایک دن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت کی دعا تھا حکومت والی قبول نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا حضرت جی آج میں دعا کرتا ہوں، ذرا آپ آمین کہیں۔ کہ چلو جی تم کر لو۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے حکومت دے، میں صحیح ڈنڈا دے کے رکھ سہنا، ظلم کر سہنا تھے۔ وہ اللہ دے بندے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا بزرگو میں نے کتنے سال آمین کہا ہے، ایک دن آپ بھی تو آمین کہہ دینا، خیر ہے نا۔ میں نے کبھی اعتراض کیا تھا آپ کی دعا پہ؟ آپ آمین کہیں، آپ نے آج اعتراض نہیں کرنا، وہ دعا میں کر رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آمین کہنا ہے جی۔ خیر وہ دعا کی، فجر کی نماز پڑھی، تو سویرے سویرے ڈیوٹی بھی جانا تھا، وہ وہاں سے نکل آیا اپنی روٹین کے مطابق۔ وہ کہتے پہلے بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے بیٹا آگے جانشین بنتا تھا، تو بادشاہ مر گیا، اس نے کہا تھا صبح سویرے جو شہر میں داخل ہو نا اس کو جانشین بنا دینا۔ صبح سویرے یہ صاحب آئے، انہوں نے جناب اس کو جانشین بنا دیا۔ اس نے وہی کام کیا ہوگا، صحیح تنگ کروں گا، آ کر اس نے انی مچا دی، سمجھ آئی؟ ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، تبدیلی آ گئی، سمجھ آئی؟ صحیح تبدیلی لے کر آیا۔ اب کیا ہوا، لوگوں نے کہا یار یہ مصیبت آئی کہاں سے، کچھ دیکھیں اس کے پیچھے کون ہے۔ تو جناب تلاش کیا، تو بھیا اس جنگل کی طرف سے آیا تھا، وہاں گئے تو آگے ایک بزرگ بیٹھے ہوئی ہیں۔ بزرگوں یہ مصیبت تو سب بھیجی ساڑھے ہوتے انہوں نے کہا یار وہ میرا ہی کوئی جاننے والا ہے، تو مہربانی کرو۔ تو اس نے کوئی منت کرو کہ اتنا ظلم نہ کر۔ کیا اس نے، وہ آ گئے سفارش کے لیے، جو ہی سامنے گئے نا انہوں نے کہا پکڑو اس بابے نو لتر مارو اس میں۔ ہر ایک کو جو تنگ کرتا تھا وہ بابا جی کو لمبا کر لیا، 5-7 لتر پڑے۔ پھر ہنستا ہنستا وہ بابا جی کے پاس گیا، بزرگوں کہ کیا حال نے؟ کہ جی الحمدللہ کافی آرام ہے ہوتا۔ کہ بزرگوں 10 سال آپ دعا کرتے رہے نا کہ یا اللہ مجھے حکومت دے، میں انصاف کروں گا، میں تیرے بندوں کے درمیان جناب بڑا امن قائم کر دوں گا۔ نہیں قبول ہوئی نا، میں نے ایک دن ہی دعا کی کہ ظلم کروں گا، دوسرے دن ہی قبول ہو گئی، ہوا نا۔ یہ قوم انصاف کے قابل نہیں ہے، یہ قوم ہے ہی اس قابل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے ہی مسلط کرنے ہیں۔ اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جائیں اللہ کریں، میں اللہ کا عذاب بن کر ان پر مسلط ہوں، جب تک یہ سچی توبہ نہیں کریں گے میں مسلط رہوں گا ان کے اوپر۔ بات سمجھ میں آئیے؟ آج ہم کہتے ہیں فلاں حکمران ہٹ جائے، دوسرا آ گیا تو بڑی دودھ کی نہریں بہہ پڑیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایک جائے گا تو دوسرا اس سے بڑھ کر آئے گا انشاءاللہ۔ جب تک سچی توبہ نہیں ہوگی، جب تک پوری قوم جو ہے نا انصاف پسند نہیں ہوگی، تب تک ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو جیسے ہیں ویسے رہیں، لیکن کیا ہے حکمران ہمارے اوپر جناب عمر بن عبدالعزیز جیسے آ جائیں یا عمر بن خطاب جیسے آ جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہوگا وہی جیسے ہم کریں گے ایسا ہی ہمارے اوپر کیا ہوگا جی؟ مسلط ہوگا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ 15ویں پارے کے شروع میں آپ دیکھیں نا بنی اسرائیل کے حالات جہاں پہ بیان ہوئی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب لوگوں نے بغاوت کی، باسنا علیہم عباد لنا اولو بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، ہم نے ان پر مسلط کیے ایسے بندے جنہوں نے گھروں میں گھس کر بدامنی پھیلائی، گھروں میں گھس کر ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ ہم نے مسلط کیے ان پر، یہ ہم نے کیا کیے ان پر؟ مسلط کیے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی زمین میں جو حکومت دینی ہے یہ تو اللہ ہی نہیں دینی ہے، تم صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، بہتر انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ اب سورہ یونس میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی، اپنے ساتھیوں سے بھی کہا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور قبلہ رخ ہو جاؤ اور اللہ سے مانگو اور کہو اے ہمارے رب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ سورہ یونس میں دعا ہے۔ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کافروں سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ یہ دعا حضرت نے سکھائی۔ اب قوم نے کہا جی دعا تو ہم مانگیں گے، صبر بھی کریں گے، مسئلہ بڑا خراب ہے، جب آپ کی ولادت کے وقت بھی فرعون نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور اب دوبارہ دے رہا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، انہوں نے کہا جی ہم ایذا پہنچائے گئے، ہمیں اذیت دی گئی، من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے، اور بچے ذبح کروائے فرعون نے آپ کے آنے سے پہلے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد، اب دوبارہ پھر وہی حکم مل رہا ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جائے، مار دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا قَالَ عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، حضرت نے فرمایا عَصَىٰ رَبُّكُمْ، امید ہے کہ رب تمہارا، اور عصا کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو پھر یقین کے معنی میں ہوتا ہے، یقیناً رب تمہارا أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشینی عطا فرمائے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ فرعون یہاں سے دفع ہوگا اور اللہ تمہیں زمین کا جانشین بنائے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، آخری بات ہے، اس پہ غور کرنا، جب اللہ اس زمین کی حکومت تمہیں دے گا، فَيَنْظُرَ، پھر رب دیکھے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ بھی حکومت بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہر کوئی کہتا تو ہے کہ میں آؤں گا تو جناب یہ ہوگا، لیکن فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر آنے کے بعد پھر حالات لوگ دیکھ لیتے کہ کیا ہوتا ہے، پھر رب دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا چھوڑ دے گا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد کرے زمین میں، ویذرک وآلہتک، اور چھوڑ دے تجھے اور تیرے الہوں کو۔ قال، کہا فرعون نے، سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غلبہ رکھنے والے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ سے، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا، تو قوم والوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا، ہم اذیت دیے گئے آپ کے آنے سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، فرمایا امید ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض، اور جانشین بنائے تمہیں زمین میں، فینظر کیف تعملون، پس دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔